نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین حضرات، گزشتہ ایک ہفتے کے اندر ایک چیز کا بہت چرچا رہا ہے اور وہ ہے G20 کی بھارت میں ہونے والی سمٹ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار قسم کی گفتگو ہوتی رہی۔ پاکستان دیکھیں کیا صورتحال ہے، وہ G20 کی صورتحال کس قسم کی ہے، اور کچھ لوگوں نے جہاں تک کہا اگر نواز شریف ہوتا تو پاکستان G20 کا حصہ ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات ہے جس پہ میں تانا دیا جاتا رہا ہے کہ چندرمان جو ہے وہ وہاں پر چاند پہ پہنچ گئے اور ہم یہاں پر کچھ بھی نہیں کر پائے۔ حقیقت اپنی جگہ، لیکن کیا واقعی یہ جو G20 کی سمٹ ہوئی ہے، کیا واقعی وہ پاکستان کے لیے یا خطے کے لیے کوئی ایک بہت بڑے تھریٹ کی صورتحال بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ اور کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ اس وقت اتنی خراب ہو چکی ہوئی ہے کہ پاکستان کے وہ دوست ممالک جن کے اندر سعودی عرب بھی شامل ہے، جس کے اندر متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے، اور خاص طور پہ G20 میں کبھی سعودی عرب کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا، وہ اوپیک کے ساتھ ہوتا تھا، وہ G20 میں وہاں آیا ہے تو وہاں محمد بن سلمان نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ راستے میں کم از کم بل کلنٹن کی طرح ہی یہاں رکتا ہوا کچھ دیر کے لیے جائے اور اس بات کا اندیا دے کہ پاکستان سے بھی اس کی دوستی موجود ہے۔ اس کے بھی لیے لوگوں نے کافی باتیں کی ہیں جا کے، جو کہ کنفرم ہیں بھی یا نہیں بھی، کہ مثلا وہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کے گرفتار ہونے کی وجہ سے پاکستان کی صورتحال عوامی ایسی ہے کہ سعودی عرب کسی طور پر بھی عوام کی نفرت مول نہیں لینا چاہتا۔ لیکن میں یہاں پر عالمی سطح کے اور عالمی تناظر کے اندر آپ کو اس پورے خطے کے اندر پاکستان کی حیثیت، کیفیت، آنے والے تھریٹس اور اس کے ساتھ باقی چیزوں کا بھی یہاں پر زیادہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ عموماً ہمارے ہاں بہت مایوپک یعنی بہت محدود نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھنے کی عادت بن چکی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے حالات ہی ایسے ہیں۔ اپنے دکھوں سے فرصت نہیں ملتی، باقی دکھوں کو کیا دیکھیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باقی سارے دکھوں کی وجہ سے ہی پاکستان کے دکھ ہیں۔ اگر یوکرین کی جنگ نہ ہوئی ہوتی، اور اگر یوکرین کی جنگ سے صرف ایک دن پہلے عمران خان وہاں نہ گئے ہوتے، اور کہ اگر عمران خان نے وہاں ایسا سخت موقف نہ لیا ہوتا تو رجیم چینج نہ ہوتی، اور اگر رجیم چینج نہ ہوتی تو پاکستان کے اندر PDM کی حکومت نہ ہوتی، پاکستان کے اندر PDM کی حکومت نہ ہوتی تو 1.5 سال کے اندر یہ جو اس طرح کی افراتفری مچی ہے اس ملک کے اندر نہ مچتی۔ تو سارا کچھ بیسیکلی ایک سنو بال ایفیکٹ ہے، یعنی ایک پتھر جب گرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ باقی جو پتھر ساتھ ساتھ گرتے چلے جاتے ہیں، اور ہم اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ G20 کی میٹنگ ہوئی۔ اس G20 کی میٹنگ کے اندر ایک اہم ترین بات جس کو بہت لوگوں نے اچھالا ہے، وہ ایک نقشہ ہے کہ جو کہ وہاں پیش کیا گیا کہ ہم بھی ایک کوریڈور بنانا چاہتے ہیں کہ جیسے چین نے ایک کوریڈور بنایا تھا۔ یہ نقشہ بمبئی سے سواری لے کے نکلتا ہے اور اس کو کوئی آگے میدان نہیں ملتا، وہ بالکل وہاں سے چلتا ہوا سمندر سے ہوتا ہوا، پاکستان کے سمندر سے ہوتا ہوا، بحر عرب سے ہوتا ہوا، ایران کے خلیج فارس سے ہوتا ہوا، سیدھا دبئی کے جبل علی بھی پہنچتا ہے، اور جبل علی پہ اپنا سب کچھ اتار کے اس بعد جدہ کے علاقے سے وہاں سے نکلتا ہوا ریاض سے پھر اسرائیل کے حیفا کی بندرگاہ میں پہنچتا ہے، اور وہ اس مشہور نہر سویز کو بھی عبور کر جاتا ہے، ایک سائڈ پہ رکھ جاتا ہے، اور وہاں سے جا کے پھر یورپ کے مختلف شہروں میں جن میں سے اسپین اور باقی جگہ، اور پھر یورپ کے ساتھ اس کا ایک رابطہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ دنیا پوری میں کہا جاتا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز، یعنی ہرمز وہ جگہ ہے کہ جہاں ایران اور ابوظہبی کا جو دونوں کا فاصلہ بہت کم رہ جاتا ہے، اور وہاں پر اگر ایک جہاز بھی کھڑا کر دیا جائے تو پوری کی پوری بندرگاہ رک جاتی ہے اور پورا کا پورا راستہ رک جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل چوک پوائنٹ۔ انٹرنیشنل چوک پوائنٹ سے باہر نکلنے کی جدوجہد تھی کہ جس کی وجہ سے گوادر کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی تھی کہ گوادر چونکہ باہر ہے، اسٹریٹ آف ہرمز سے باہر ہے، تو وہاں پر سے تجارت ہو سکتی ہے اور وہاں سے ہم آگے نکل سکتے ہیں اور ہم مین سمندر کے اندر آ سکتے ہیں۔ چین کا بھی گوادر کو لینے کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس کے ہاں بلاکا کا جو ہے، جو ملیشیا کا جو علاقہ ہے اور انڈونیشیا کے درمیان ایک چھوٹے سے جزیروں کے اندر 1.5 میل کا ایک چھوٹا سا تنگ نائے ہے، اس میں سے گزرنا ہوتا ہے، وہاں بھی ایک جہاز کھڑا کر لیا جائے تو چین کے جہازوں کی آمد و رفت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو راستہ اختیار کیا گیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں چین، روس
اور باقی ساری چیزیں جو ہیں ان کا راستہ بالکل اور طرح کا تھا، وہ میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں۔ لیکن اس راستے کے اندر سعودی عرب اور اسرائیل، اس کے تعلقات کب ہوں گے، کس وقت ٹھیک ہوں گے، کون ان کو آنے جانے کی اجازت دے گا، راستہ کیسے بنے گا، یہ اتنا بڑا خواب ہے کہ جس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے خود بھی نہ سوچا۔ 10,000 دفعہ وہ سوچیں گے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کریں اور یہاں سے ٹرک آنا جانا شروع ہو جائے۔ پچھلے دنوں ایک بہت بڑی بحث چلی تھی کہ بحرین نے، یو اے ای نے، ان لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے تو سعودی عرب بھی کر لے گا، لیکن سعودی عرب کی پاپولیشن اس قسم کی ہے کہ اگر ایک دفعہ ایسی صورتحال ہوئی تو وہاں کسی نہ قسم کی ریوولٹ کا بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے، کیونکہ سعودی عرب کی پاپولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اینٹی اسرائیل ہے اور ان کے اندر اسلامی جذبات جو ہیں عبدالوہاب نجدی کی تحریک کے زمانے کے چلے آ رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حیفا سے آگے پھر آپ یورپ میں چلے جائیں، وہ میڈیٹرینین میں آلریڈی سارا کچھ ہوتا ہے چلا آ رہا ہے۔ دوسرا نقشہ جو ہے یہ 2017 کی مارچ 2017 کی رپورٹ ہے میرے پاس، جو کہ چائنیز نے دیا تھا۔ اب یہ چائنیز ون بیلٹ ون روڈ کا جو نقشہ ہے یہ سارے کا سارا موسٹ آف دا ٹائم یہ یا تو سمندروں کے اوپر ہے، اور وہ بھی سمندر ایسے ہیں جو کھلے ہیں، جن تک آپ کو پہنچنے کے لیے، رسائی کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کسی جگہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ جو بیجنگ سے لے کے اس کے بعد قزاقستان اور اس کے بعد آگے سے ہوتا ہوا یورپ کے تقریباً سارے 28-29 ممالک سے گھومتا گھامتا یہاں تک کہ وہ اوپر سے بیلجیم کے راستے سے جو وہاں پر واپس اس کو مڑتا ہے اور انگلینڈ سے نیچے آتا ہوا ایک گول چکر کاٹتا ہوا واپس عدن کی بندرگاہ کے پاس آ جاتا ہے۔ اور یہاں سے بھی آگے وہ انہوں نے ایک اور روٹ بھی نکالا ہوا ہے جو کہ چائنا کے جو ساؤتھ چائنا سی سے نکلتا ہوا انڈونیشیا اور باقی چیزوں کو بھی کور کرتا ہے۔ یہاں پر سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کا لنچ پن جو موسٹ امپورٹنٹ جو ملک ہے وہ پاکستان ہے۔ یعنی چائنا نے کو 68 ملکوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا جس میں وہ چائنیز ٹیکنالوجی کو اپنانا چاہتے تھے، جس کے اندر ان کو چاہتے تھے کہ چائنا کی جو ٹرین کی پٹری اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ٹرین سروس ہے اس کو ہم ماڈرنائز کریں گے چائنا کے ساتھ، چائنا کی ٹیکنالوجی کو ہم لے کے آئیں گے، چائنا کی عام لیبر جی لے کے آئیں گے۔ حالت یہ ہے کہ انگلینڈ ہو، فرانس ہو، باقی لوگ ہو، ان کے سب کے کارخانے سستی لیبر کی وجہ سے چین کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ جیگوار بھی وہیں سے بنتی ہے، مونٹ بلینک بھی وہیں سے بنتا ہے، ایپل کا کمپیوٹر بھی وہیں سے بنتا ہے، ایپل کا آئی فون بھی وہیں سے بنتا ہے۔ اور اگر وہ آج چائنیز لیبر جو ہے وہ ان کو سستی لیبر نہ ملے تو ان کی اکانومی ساری کی ساری تباہ ہو سکتی ہے۔ 2017 میں جب یہ آیا تو اس وقت امریکہ کو ایک خاص قسم کا تھریٹ محسوس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو چائنا جو ہے یہ پوری کی پوری اس بیلٹ کے اوپر قبضہ کر لیا تو اس کے بعد یہ بالکل جو ہے ہم پوری دنیا کی اکانومی پہ چھا جائے گا، اور کنٹینمنٹ آف چائنا کا پروگرام آیا۔ یہ میرے سامنے 2019 کی پینٹاگون کی رپورٹ ہے جس کے بارے میں انڈو پیسیفک جو انہوں نے ریجن بنایا، لیکن اس میں سب سے اہم ترین خطہ پاکستان ہے۔ چائنا اگر سر ہے اور پورا دھڑ جو ہے وہ 68 ممالک ہیں تو گردن پاکستان ہے، اور یہ گردن جو ہے یہ گلگت بلتستان سے لے کے گوادر تک ہوتی ہے، اور یہ گردن کے راستے ہی چائنا جو ہے وہ بحر عرب سے منسلک ہوگا، اور بحر عرب سے پھر وہ نکلتا ہوا ان ساری چیزوں کو اوائڈ کرتا ہوا پوری دنیا کا چکر جو ہے سمندری طور پر کاٹے گا، اور اس کو وہ اتنے ہزاروں میل کا ایک چکر جو ہے جو وہ ساؤتھ چائنا سی سے نکلتا ہے، پھر اس کے بعد ملیشیا ہے، پھر انڈونیشیا ہے، پھر اس کے بعد سیلون ہے جیسے سری لنکا کہتے ہیں، پھر وہ بھارت کا پورا چکر کاٹتا ہوا کسی اور جگہ جاتا ہے، یا پھر وہ آگے ساؤتھ افریقہ کی جو کیپ ٹاؤن کی چھوٹی سی وجہ سے راس امید، کیپ آف دا گڈ ہوپ، وہاں پہ جا کے چلا جاتا ہے۔ تو چائنا کے لیے تو یہ ایسی چیز تھی کہ جس کو چائنا سمجھتا تھا کہ میرے لیے انقلابی صورتحال ہوگی، اور اس انقلاب کو روکنے کے لیے 2019 کی 4 نومبر کو یہ پینٹاگون کی اسٹریٹجی آئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے امریکن سینٹر یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹڈی سینٹر سڈنی، اس کو انہوں نے کہا کہ اگر چائنا کو ہم نے روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے ایک 100-150 صفحے کی ایک تفصیلی رپورٹ بنائی، اوورٹنگ دا کرائسس، امریکن اسٹریٹجی، ملٹری اسپینڈنگ اینڈ کلیکٹڈ ڈیفنس ان دی انڈو پیسیفک ریجن۔ اس میں انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ امریکہ جو ہے اس قسم کی صورتحال کا شکار نہ ہو، کیونکہ امریکہ کی فورسز جو ہیں ان کو ایک لمبی لاجسٹک طے کر کے یہاں آنا پڑے گا، اور جبکہ چائنا کی فورسز جو ہیں وہ بڑی آسانی سے یہاں پر آ سکتے ہیں۔ اس دوران سب سے زیادہ جو افیکٹ ہونے والا ملک تھا وہ میرا ملک پاکستان تھا،
اور اس ملک کے اندر انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی، امریکنز نے بھی، کہ کسی طرح یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو، یہاں کی سیاسی لیڈرشپ کو چین سے دور کیا جائے اور بھارت کے نزدیک کیا جائے۔ لیکن اس دوران ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا، اور واقعہ تھا افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کے قیام کا۔ اب طالبان کی حکومت شروع میں تھوڑی دیر کے لیے امریکہ کے ساتھ صحیح چلی، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے امریکہ سے بالکل دوری اختیار کر کے ارد گرد کے ممالک، جن میں تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، کرغزستان ہے، قزاقستان ہے، ایران ہے، چین ہے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنا شروع کیے، اور پھر اس کے بعد امریکہ کے لیے بہت خطرے کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو انہوں نے، امریکہ نے اس خطے کو بہتر کرنے کے لیے، یہاں پر اپنا اثر رسول بڑھانے کے لیے کویڈ بنایا ہوا تھا۔ یہ 4 ملکوں کا ایک اتحاد تھا، جاپان، آسٹریلیا، انڈیا اور چائنا۔ اس کے اوپر ان کی سب سے بڑی ریلائنس جو تھی وہ انڈیا کی فورسز کے اوپر تھی، کہ بھارت جو ہے وہ چائنا کے ساتھ مقابلہ کرے گا، تو ٹیسٹ کے طور پر انہوں نے بھارت سے کہا کہ تم لداخ کے علاقے کے اندر تھوڑا سا لڑو۔ لداخ کا علاقہ بیسیکلی ایک ڈسپیوٹڈ سی ٹیریٹری ہے، جس کی کوئی پیمائش نہیں ہوئی۔ میک موہن لائن ایک کہتے ہیں کہ میک موہن نے ایک نقشے پہ لائن کھینچی تھی، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا چین کا کون سا علاقہ ہے اور انڈیا کا کون سا علاقہ ہے، لیکن 62 کی جو بیسک لڑائی تھی، اسی لڑائی کے اندر سنکیانگ جو تھا ایک علیحدہ صوبہ سا تھا، علیحدہ ملک تھا، جہاں ایک عالیہ بیگ تھے، ان کی حکومت تھی مسلمانوں کی، تو وہ چین نے اس کو قبضہ کر لیا تھا، اور پھر انڈیا کے ساتھ ایک بارڈر سا بن گیا تھا۔ ابھی تازہ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جس وقت انڈیا کے ساتھ حملہ کیا ہے، تو انڈیا نے حملہ کیا ہے، تو انڈیا کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ فائر نہیں کیا، بلکہ پتھر مار مار کے اور ڈنڈے مار مار کے انڈیا کے 22 سپاہی مار دیے، اور چونکہ فائر نہیں ہوا تھا اس لیے انٹرنیشنلی صورتحال ایسی نہیں بنتی تھی۔ اور وہ جو لیک ہے، اس لیک کے ارد گرد کا 1000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ چین نے قبضہ کر لیا۔ آخر میں جب ماسکو کے شہر میں ایگریمنٹ ہوا، تو انہوں نے اس 1000 کلومیٹر کا ذکر کروانا بھی مناسب نہ خیال کیا، اور انڈیا سے کہا کہ تم ایگریمنٹ کر لو۔ انڈیا نے ایگریمنٹ بھی کیا، چین کے ساتھ معاہدات بھی کیے، چین کے ساتھ تجارتی صورتحال بھی ہوئی، تو امریکہ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک سی صورتحال تھی کہ ان کی ساری جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ ایسی صورتحال کے اندر سب سے اہم ترین بات یہ ہوئی کہ انہوں نے الٹرنیٹیو کا سوچنا شروع کر دیا، کیونکہ اب تو بھارت کے ساتھ اس طرح کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ 2 یا 3 آلٹرنیٹیو تھے جو سوچے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ مین سٹریم میں لا کے کسی طور پر انڈیا کو اپنے ساتھ ملایا جائے اور اس سے اس طرح کا کام دوبارہ لیا جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ چونکہ پاکستان ہی بیس بنتا ہے چین کے لیے، تو پاکستان کے گلگت بلتستان اور بلوچستان میں ضرورت سے زیادہ قسم کی افراتفری پیدا کی جائے۔ اس کے لیے پیسے بھی انویسٹ کیے جائیں، لوگوں کو بھی ٹرین کیا جائے، اور ممکن ہو تو اسلحہ بھی قائم بھیجا جائے، کیونکہ اگر آپ KPK اور گلگت بلتستان کا علاقہ خراب کر دیتے ہیں، ادھر سے بلوچستان کا مسئلہ خراب کر دیتے ہیں، تو سارا کوریڈور جو اکنامک کوریڈور ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے، اور چین جو ہے وہی کرغزستان اور پھر اس کے بعد روس، اور روس سے آگے پھر باقی جگہ کی ان روڈوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو کہ سردیوں کے اندر ان کے اوپر ٹریفک جو ہے کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے، مشکل سا کام لگتا ہے ان سارے علاقوں کے اندر، اور لیکن سمندر کا راستہ چین سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ تو اس تیسری آپشن ان کی یہ تھی کہ بھارت سے حملہ کروایا جائے پاکستان کے اوپر، اور کم از کم گلگت بلتستان کے علاقے کے اندر، کیونکہ وہ پاکستان کے ٹیریٹری نہیں ہے، ڈسپیوٹڈ کشمیر کا علاقہ ہے، تو گلگت بلتستان کو کہا جائے کہ وہاں تو آزادی کی موومنٹ چلنی شروع ہو گئی ہے، تو وہاں پر آیا جائے۔ لیکن گزشتہ 6 مہینے میں بہت بڑے انقلابات آئے ہیں جس کا شاید پاکستان نوٹس نہیں لے رہا۔ 9 مارچ بہت اہم دن تھا دنیا کی سیاست کے اندر۔ 9 مارچ کو سعودی عرب اور ایران نے معاہدہ کیا۔ کئی صدیوں کی وہ دشمنی جو عرب اور عجم کی دشمنی تھی وہ ختم ہو گئی۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ نہ یہ سنی بادشاہت کے لیے تھا فائدہ مند، اور نہ یہ شیعہ جمہوریت کے لیے، بلکہ یہ خالصتاً اس خطے کے لیے تھا، اور اس نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تو عمران خان صاحب نے کہا تھا، محمد بن سلمان نے مجھے کہا تھا کہ یہ صورتحال ہے، ہمیں بہت تھریٹ ہے ایران سے۔ تو میں نے کہا آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کون کرے گا؟ تو عمران خان کہتا ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ میں کروں گا۔ تو عمران خان صاحب جب وہاں چلے گئے تو انہوں نے جب پوچھا ایرانیوں سے، تو ایرانیوں نے کہا ہم تو پہلے سے تیار بیٹھے ہیں۔ کہتے جب میں نے وہ بات کرنی شروع کی تو اس کے بعد امریکنز بیچ میں آ پڑے اور میرے خلاف بھی ہو گئے اور باقی چیزوں ہوں گے، لیکن چین نے خاموشی کے ساتھ یہ کام کیا، اور 9 مارچ ہی وہ دن تھا کہ جس دن پریزیڈنٹ جی کو تیسری دفعہ
انہوں نے اقتدار نصیب کیا. اس کی پولٹ بیورو نے وہ جو تھا ان کی میٹنگ جو ہوتی ہے اس کے اندر وہ جو بڑے ہال میں تینمنٹ اسکوائر میں ہوتی ہے وہاں ان کو تیسری دفعہ دوبارہ منتخب کر دیا گیا 4 سال کے لیے. اب صورتحال یہی ہوئی کہ چین، سعودی عرب اور اس کے ساتھ ساتھ ایران ایک طرح کا محاذ بن گئے. ایسے میں جو بائیڈن نے جب یوکرین کی وار کے بعد وہاں دورہ کیا تھا تو اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو ریڈ کارپٹ ریسیپشن نہیں دیا گیا تھا، اس کو پرپل کارپٹ پہ بٹھایا گیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے کہا تھا تم تیل جو ہے وہ خریدنا زیادہ پیداوار کرو تاکہ روس کا تیل کی قیمت کم ہو جائے. تو اس نے محمد بن سلمان نے کہا تھا امریکہ اپنا تیل کیوں نہیں بھیجتا، اور بہت فلیٹلی ریفیوز کر دیا تھا. اب حالت یہ ہے کہ آج 13 ستمبر 6 ماہ کے بعد چین پہلا ملک بن گیا ہے جس نے افغانستان میں اپنا باقاعدہ سفیر بھیجا ہے، اور آج وہ اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ اور سارا کچھ ہو رہا تھا. یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس کے اندر پاکستان، ایران، افغانستان اور باقی تمام ممالک جو خطے کے جن میں عراق بھی آپ شامل کر لیں، شام بھی شامل کر لیں، ان کی فزیکل موجودگی کے بغیر کسی قسم کی لائن ہی نہیں کھینچی جا سکتے. امریکہ کا یہ جو پلان ہے یہ ابھی تک خواب میں ہے. ابھی تک وہ انہوں نے بنایا ہے یہ کریں گے، اس طرح کریں گے، اور اس طرح کے پلان آلریڈی موجود ہیں. سویز کی کنیل 50s میں آئی تھی، اس کے اندر سے وہ راستہ لے کے نکلتے ہیں. باسفورس کا جو علاقہ ہے اس میں سے وہ چلے جاتے ہیں. عدن کی یمن والی بندرگاہ ہے وہاں سے بھی لوگ نکلتے ہیں. ریڈ سی کا علاقہ، یہ سمندر کے یہ راستے چلے ہیں، لیکن ایک کنیکٹڈ صورتحال جو ہے وہ نہیں بن پاتی. نہ سعودی عرب کا کبھی اسرائیل کے ساتھ اتحاد ہونا، نہ آگے جا کے وہاں پر جو حزب اللہ اور اس کے بعد باقی لوگوں کے ٹھکانے ہیں انہوں نے وہاں سے جانا، اور نہ یہ پرامن روٹ ہو سکتی ہے. جبکہ یہ افغانستان اگر چین کے ساتھ ہے، اور اب تو وہ پاکستان کو بھی اوائڈ کرنے کے چکر میں آگے ہوئے ہیں کہ اگر پاکستان نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم باراستہ چابہار جو ہے ایران اور افغانستان کو ساتھ ملا کے اور اس پوری روڈ کو تکمیل کر دیں گے. چابہار جو ہے زیادہ تر 30 کلومیٹر دور ہے، اگرچہ کہ ڈیپ سی وہ اتنی نہیں ہے جتنی ڈیپ گوادر ہے، لیکن سٹیبلٹی جو ہے ایران کی ایسی ہے کہ جس کے اوپر چین بھروسہ کر سکتا ہے. لیکن خطرناک بات جس کی طرف میں آج کی بات کرنا چاہتا ہوں، چین کے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. چین نے تقریباً $40 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کی ہے، اور صرف اسی سی پیک کے لیے کی ہے. امریکہ کے لیے یہ زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے، امریکہ کے لیے یہ صرف اسلحہ بیچنے کا مسئلہ ہے. انڈیا کے لیے یہ زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے، انڈیا نے صرف امریکہ کے کہنے کے اوپر کوئی بات کرنی ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور خراب کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان کو مستقل طور پر پرامن رکھا جائے، پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو، پاکستان میں کوئی راستہ ایسا نہ ملے کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی چائنیز کی سی پیک کی ایکٹیویٹی شروع ہو سکیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 8-9 ماہ سے پاکستان میں چینی سفیر موجود نہیں، اور اس دوران اگر پاکستان میں چوں چاں چرا ہو تو انڈیا سے پاکستان پہ حملہ کرایا جائے اور پھر پاکستان کو اپنی ٹرمز کے طور پر ڈکٹیٹ کروایا جائے. حملہ کرانا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اگر ایک محدود قسم کا حملہ ہو جائے جیسے کارگل میں ہوا تھا، یا جیسے سیاچین میں ہوا تھا، یا باقی جگہوں کی صورتحال کی لڑائی ہوئی تھی، تو اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر ایک کمپرومائز کرانے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی آئے گی. پاکستان کو صرف 2 چیزوں کا اس وقت دھیان رکھنا ہوگا کہ پاکستان میں جتنی جلدی ہو سکے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آ جائیں. اور دوسری چیز، پاکستان کا جو پروجیکٹ ہے سی پیک کا، وہ آدھے سے زیادہ میٹیریلائز ہو چکا ہوا ہے، انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہو چکے ہیں. G20 ایک فراڈ ہے ابھی تک، کیونکہ اس کی بیسز نہیں بن سکے، اور یہ روٹ تو بالکل ہی فراڈ ہے جو صرف کاغذوں کے اوپر نظر آتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بنایا گیا کہ ہم مقابلے پہ آ گئے ہیں. ورنہ G20 میں کسی کا سر کسی کے پاؤں سے نہیں ملتا، اور کسی کا پاؤں کسی کے سر سے نہیں ملتا. ایسی صورتحال میں چائنا کا راستہ بہتر ہے. ورنہ ایک بات یاد رکھیں، اگر ہم نے اس طرح کی صورتحال اختیار کی جہاں ہمارا کس کو رویہ ایسا ہوا کہ نہ ہم چین کے ہیں نہ ہم روس کے ہیں، تو پھر ہوگا کیا کہ افغانستان کے پاکستان پہ بھارت اگر سپٹمبر کے اسی لاسٹ ویک میں ان کی پلاننگ نظر آتی ہے بقول مختلف لوگوں کے عالمی مبصروں کے ہوا، تو پھر چین اس کو نہیں چھوڑے گا، اور پھر چین اور بھارت کی جو لڑائی ہے وہ کسی طور پر ایسی ہو جائے گی کہ پھر اس خطے کے اندر امن جو ہے وہ بے معنی ہو کے رہ جائے گا. اور امن اگر بے معنی ہو کر رہتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہوگا. پاکستان کو
सीरियसली सोचना चाहिए 3 चीज़ों के लिए। नंबर 1 पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जैसे तैसी भी है इलेक्शन करवा के पॉलिटिकल गवर्नमेंट को लेके आएँ। नंबर 2 पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर एक ऐसी खारजा पॉलिसी जो एक तरफ हो, चीन की तरफ होना हमारे लिए बेहतर है। तीसरी बात यह है अफ़गानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात जितने मजबूत होंगे, जितने बेहतर होंगे, हम इस खित्ते के अंदर एक मुस्तकिल पोटेंट फोर्स बन जाएंगे। वरना हमारे यहाँ जिस तरह की TTP और बाकी चीज़ें चल रही हैं वो मज़ीद अमन ख़राब करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।